السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس وقت کیا ہوگا، اور جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو ایک دم ایک خوفناک آواز آئے گی، سب لوگ سب کچھ بھول جائیں گے، مائیں اپنے دودھ پلاتے بچوں کو پھینک دیں گی کہ تم مرتے ہو تو مرو، میں کس طرح خود کو بچا لوں۔ خوفناک آواز سے سورج پھٹ جائے گا، تارے ٹوٹ جائیں گے، چاند بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، زمین میں دراڑیں اور پہاڑ روئی بن جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا۔ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر پہلے، دوسرے، تیسرے، اسی طرح 7ویں آسمان تک سب کو موت دی جائے گی، سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا، انہیں زیر و زبر کر دیا جائے گا، اور پھر میرا اللہ فرمائے گا کہ کون باقی؟ آواز سن کر رب العزت کی ملک الموت حضرت اسرائیل کہیں گے، اے اللہ مجھ سمیت تیرے 4 فرشتے ہیں، یعنی اسرافیل اور میں اور اسرائیل۔ پھر اللہ فرمائے گا اسرافیل مر جائے، اسی وقت اسرافیل سور پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ کے عرش پر لگ جائے گا، پھر اوپر اللہ اور نیچے صرف اسرائیل باقی ہوں گے۔ حضرت اسرائیل کی موت کے خوف سے ٹانگیں کانپنے لگیں گی اور پھر اللہ پوچھے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو جواب میں اسرائیل کہیں گے کہ اب تو بس میں ہی باقی رہ گیا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کوئی ہے میرا شریک تو آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو ایک جھٹکا دے گا اور کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں اور میں ہی اللہ وحدہ لا شریک ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پر قیامت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، جس کے واقع ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے، بس کرنے والی اور بلند کرنے والی، جبکہ زمین بڑے زور سے ہلائی جائے گی اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چورا ہو جائیں گے، سو و غبار ہو کر اڑتے پھریں گے، اور پہاڑ اس طرح اڑتے پھریں گے کہ جس طرح دھنکی ہوئی اون ہوتی ہے، اور اس وقت تمہاری 3 جماعتیں ہو جائیں گی۔ پھر داہنے و ہاتھ والے کیا ہیں؟ جن کے اعمال نامے ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور بائیں ہاتھ والے کیسے برے اعمال کے ساتھ برا اعمال نامہ ہی پائیں گے۔ اور سور پھونکے جانے کے بارے میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں، اور مفسرین کہتے ہیں کہ سور جب پھونک دیا جائے گا اسی وقت مردے اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف بھاگنے لگیں گے، وہ کہیں گے کہ ہائے ہائے، ہم کو ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ یہی وہ چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ وہ سور کی آواز صرف ایک چیخ ہے کہ یک وہ سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے قرب قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پھر دنیا میں برے لوگ باقی رہ جائیں گے جو چڑیوں کی طرح جلد باز، بے عقل اور درندہ صفت ہوں گے۔ وہ کسی نیک بات کو اچھا سمجھیں گے اور نہ بری بات کو برا۔ ان کے پاس شیطان کسی بھیس میں آئے گا اور کہے گا کیا تم میری بات نہیں مانتے؟ وہ کہیں گے تم جو حکم دو گے ہم اسی کو مانیں گے۔ وہ ان کو بت پرستی کی پرستش کا حکم دے گا، وہ اسی میں مصروف ہو جائیں گے، ان کا رزق اچھا ہو جائے گا، ان کی زندگی عیش و عشرت سے ہوگی۔ پھر سور پھونک دیا جائے گا، جو شخص بھی اس کو سنے گا وہ ایک طرف گردن جھکا کر اسی کی طرف کان لگائے گا اور دوسری طرف سے گردن اٹھا لے گا۔ جو شخص سب سے پہلے اس کی آواز کو سنے گا وہ اپنے اونٹوں کا حوض درست کر رہا ہوگا، وہ مر جائے گا اور دوسرے لوگ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ شبنم کی طرح بارش نازل فرمائے گا جس سے لوگوں کے جسم زمین سے اگنے لگیں گے۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو پھر لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے کہ پھر کہاں جائے گا؟ اے لوگوں، اپنے
رب کے پاس آؤ اور سب لوگ جو ہیں وہ روز حشر کی طرف میدان حشر کی طرف جو ہے ان کو ہانک دیا جائے گا، اور سب لوگوں کو جن کو میدان حشر کی طرف ہانکا جائے گا ان کے پیچھے 2 فرشتے ہوں گے جو ان کو میدان حشر کی طرف لے جائیں گے۔ سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن کانپنے والی اس کے پیچھے آئے گی، پیچھے آنے والی اس دن بہت دل دھڑک رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلی زندگی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی، پھر تو یہ نقصان والا لوٹنا ہے، وہ صرف ایک ڈانٹ ٹپٹ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی تیز چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھ لو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، حمل والیاں ان کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ در حقیقت مدہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ سچ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قیامت سے پہلے بڑے پیمانے پر موت واقع ہوگی، پھر اس کے بعد تباہ کن زلزلوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور سور پھونکا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ مخلوقات کے جسم گل سڑ جانے کے بعد اسی طرح تیار دوبارہ ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے، جس طرح زمین سے پودا اگتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا جس سے لوگ اسی طرح جی اٹھیں گے، جس طرح دانے بوئے جانے کے بعد زمین سے پودے اگتے ہیں، اس طرح انسان زمین سے اگنا شروع ہو جائیں گے۔ انسان کے جسم کا ہر حصہ سڑ جائے گا سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ ہے پیٹھ کے نچلے حصے کی ہڈی، وہ نہیں سڑے گی نہ گلے گی، اور اسی ہڈی سے انسان کو قیامت کے دن دوبارہ اللہ تعالیٰ بنائے گا اور انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے جسم، بال اور چمڑے کو دوبارہ اسی طرح پیدا کرے گا جس طرح سب کچھ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا تھا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پہلی پیدائش کی طرح اسے دوبارہ زندگی دیں گے اور زندگی کی طرف اس کو لوٹائیں گے۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے خوفزدہ ہو کر نکلیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے۔ آپ نے فرمایا، میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی قبر پھٹے گی۔ اس دن لوگ ننگے پیر اور ننگے بدن ہوں گے، اور نبی اکرم نے فرمایا کہ مخلوق میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پاک کپڑے پہنائے جائیں گے، جنوں انس اور چوپائے ساری مخلوقات کو ایک سرخی مائل سفید زمین پر اکٹھا کیا جائے گا جہاں کسی کی کوئی نشانی نہیں دیکھی ہوگی۔ رب دو جہاں اس زمین کو چمڑے کی طرح پھیلا دے گا، اور وہ زمین آج کی معروف زمین کی طرح نہیں ہوگی، یعنی اس زمین پر کسی نے قتل و غارت اور خون ریزی یا شر نہیں پھیلایا ہوگا۔ جس دن سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتا ہے، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اس دنیا میں آدمی کا خاتمہ خیر و شر پر ہوگا، اور اسی پر قیامت کے دن بھی اٹھایا جائے گا، اور حضور پاک نے فرمایا ہر انسان کو اسی پر دوبارہ اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت ہوئی تھی، یعنی انسان کی موت جس طرح وہ جو عمل کر رہا ہوگا، جس عمل میں وہ مرے گا اس کو وہی عمل کرتا ہوا وہ روز قیامت بھی اٹھایا جائے گا۔ سورہ المعارج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کر اسی طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑتے تھے، تو ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ مطلب یہ کہ کافر ذلت اور رسوائی اور دہشت کے خوف میں ہوں گے، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن مخلوقات کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور دل اچھل کر حلق میں آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن سورہ نازعات میں ارشاد خداوندی ہے، کئی دل اس دن خوف سے کانپ رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ لوگوں کا اس دن مزید کیا حال ہوگا، نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیے گا کہ میدان حشر میں لوگوں کا کیا حال ہونا ہے، عمل نامے ان کو کس طرح دیے جائیں گے۔ تو اگر بچوں آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔